وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ کی توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب برات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آس پڑوس کے کوئی اگر کھانے کی چیز دے تو اسے کھا لینا چاہیے، تو اس طرح دوسرے تہواروں کے مواقع پر بھی، جیسے 10 محرم یا کچھ اور تاریخیں یا بڑی 11ویں اور 13ویں اور یہ کنڈے کے اس موقع پر بھی اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے نا اس میں ذرا پیچیدگی ہے۔ کچھ تو ایسے کھانے ہیں کہ وہ لوگ صرف خاص خاص دنوں میں پکاتے ہیں، وہ دن بے شک شریعت میں اس لیے مقرر نہیں کیے گئے، مگر وہ کھانا جو ہے نا صرف ایک خاص دنوں میں پکایا گیا یا اس پر قرآن مجید پڑھ دیا گیا، اس سے حرام نہیں ہوتا۔ کچھ کھانے ہیں جو لوگ بزرگوں کی نیازوں کے طور پر پکاتے ہیں کہ یہ ہم پکائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی، بزرگ خوش ہوں گے، وہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بزرگ ناراض ہو کر ہمارے کاروبار کو برباد کر دیں گے۔ یہ ہے مشرکانہ ذہنیت۔ اس ذہنیت سے جو کھانے پکائے جائیں ان پر کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھنے کا اس میں دخل نہیں، وہ اس نیت سے ہی نہ حرام ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کھانے چاہیے، اس سے ان کی شرکیہ باتوں کی تائید ہوگی۔ یہ فرق رکھنا چاہیے کہ جو عام نظر و نیاز ہے وہ اور ہے، جو مشکل حل کرنے کے لیے لوگ دیتے لیتے ہیں نا، وہ نہیں ٹھیک۔ جی عام تہواروں پر جو پکاتے ہیں کھانے ان کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی نے بھیجا تو نفرت نہ کریں، نہ اس کو پھینکیں۔ جو نیازیں دیتے ہیں نا لوگ کہ اس سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اور بزرگ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک۔ نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے، سامنے والے کی اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا مروت سامنے والے کی بے اکرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے، چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں، شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، دمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے ہے، باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکیہ نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے، تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی یہ فرماتے ہیں کہ میں اہل تشیعوں کے محلے میں رہتا ہوں اور محرم کے دنوں میں ان کے گھروں سے مختلف پکوان آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ امام کی نظر ہم پیش کرتے ہیں، تو بطور مسلمان قرآن کی روشنی میں کیا میں کسی شخص کی نظر اگر کوئی کھانا پکایا ہو تو محض اس لیے کہ میرے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ہیں اور ایک رواداری اور بھائی چارے کا ماحول بنا رہے، اس کو کھا لوں یا اس کا انکار کر دوں؟
اگر آپ کہیں کہ لے لوں ان کی تعلیف قلب کے لیے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ غیر اللہ کی نظر آپ کھا نہیں سکتے، یہ شرک ہے، اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں اہل تشیع یا کسی دوسرے کا سوال نہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث جو بھی کوئی چیز آپ کو پیش کرے گا تو جس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح رکوع نہیں کیا جا سکتا، جس طرح عبادت نہیں کی جا سکتی، جس طرح غیر اللہ سے ماورائے اسباب استعانت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تو اصولی بات ہے، اور اس کا اطلاق ہر ایک پہ ہوگا، کسی خاص گروہ یا کسی فرقے پر نہیں ہوگا، یہ دین کا اصول ہے، تو اس میں تو معذرت کر دینی چاہیے۔ تعلیف قلب کے لیے آپ نے لے لی، پھر کسی دوسرے کو دے دی، کسی جانور کو دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی کی نظر دی جا سکتی ہے، یہ بالکل ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی، نیاز کسی اور کی۔ اب محرم آ رہا ہے، روڈوں چوکوں چوراہوں پہ وہ نظریں لگیں گی، زبردستی پلا یہ پیتے جائیں گی، یہ نظر اللہ ہے اور نیاز ہے۔ یہ عباس غازی عباس کی ہے، یہ سبیل اصل یسکر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ سید جناب سبیل سیدنا حسین کی ہے، یہ سبیل سیدنا علی کی ہے۔ پاک بعض ہستیوں کو گلیوں چوکوں چوراہوں میں اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کیا ہے نا، وہ سارے اہل بیت ان چیزوں سے پاک تھے۔ رسول اللہ جاتے ہوئے اہل بیت کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، اے میرے اہل بیت، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بھی شیئا، میرا رب اللہ ہے اور میں کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ساری زندگی کا جاتے ہوئے میں اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ یہ تو اہل بیت کا وظیفہ ہے۔ اہل بیت اس چیز سے پاک ہے کہ ان کے نام کی نیاز دی۔ اہل بیت ان چیزوں سے پاک تھے، مبرہ تھے، معبود نہیں تھے، وہ اور پیارے اللہ کے، وہ اہل بیت تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کے وہ مصداق تھے، وہ اہل بیت تھے، وہ درود و سلام کے لائق۔ ٹھیک ہوگا جی، اگلا سوال جی۔ اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں۔ بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا۔ البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اصال ثواب۔ اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے۔ اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔